أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی ابھی آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی. اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں. انا بے شک ہم ارسلنا کا آپ کو بھیجا بالحق کی حق کے ساتھ بشیرم خوشخبری دینے والا و نذیرم اور ڈرانے والا ولا اور نہ تو سالو آپ سے پوچھا جائے گا ان سے اصحاب والے جہیم دوزخ. بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا. ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ باطل لوگوں نے، مشرکین نے، کفار نے جو یہ کہنا شروع کیا ہوا تھا کہ جب تک نشانیاں ہمیں نہیں ملیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود کیوں نہیں آ کر پیغام دیتا، تو اس وقت تک ہم ایمان قبول نہیں کریں گے. تو یہ اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارکہ کے لیے یہ فرمایا ہے، یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ ساتھ ہی آپ نے فرما دیا ہے کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل تو آپ کی اپنی ذات مبارکہ ہے، جو کہ آپ کی ہمہ صفت موصوف اور باکمال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے. انہیں کوئی اور معجزہ یا دلیل کیوں کر راہ ہدایت دکھا سکتی ہے. صراط الجنان میں یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا جو کہ آپ نے پہنچا دیا. تدبر قرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو حق لے کر آئے ہیں وہ بیان کریں اور انہیں خوشخبریاں سنائیں، آخرت سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اگر یہ ایمان لے کر آئیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں لے کر آتے تو آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پھر ان کا اپنا قصور ہے. عمدۃ البیان میں مفسر فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے بشیر اور نذیر ہونے کی ڈیوٹی سر انجام دی ہے. بشیر پہلے اور نذیر بعد میں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی بشارت پہلے ہونی چاہیے اور عذاب کا خوف بعد میں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پہلے بشیر اور بعد میں نذیر کا لقب دیا اور فرمایا کہ خوشخبری کیا ہے؟ امید، اللہ سے امید رکھنا. اور عذاب کیا ہے؟ کہ خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنا، آخرت کے بارے میں خوف رکھنا کہ ہمیں حساب دینا پڑے گا. اور ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے، البتہ امید کو غالب رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن غالب رہنا چاہیے. حضرت ابو العالی تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، بخاری شریف میں ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو جنت کی خوشخبریاں دی جائیں خواہ ان کے اعمال برے ہی ہوں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے بندوں کے درمیان بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں لیکن جو نافرمانی کرے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیر یعنی ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے. تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جو آپ کے ڈرانے سے نہیں ڈرتا اور خوشخبریوں سے بھی قائل نہیں ہوتا تو جہنم نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے اور ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے ادا کر دی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.